ہوتے ہیں الحمدللہ پوری دنیا میں یہ سیگمنٹ جو ہے بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، چونکہ علماء حضرات تشریف فرما ہوتے ہیں اور اپنے وقی علم کے مطالعے میں کے لحاظ سے بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں۔ آج بھی ایسا ہی ہے، ایک موضوع کا انتخاب، اور وہ انتخاب جو ہے آج میدان محشر، انعقاد کا سبب اور احوال۔ اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مسلمانوں کو جس طرح کی نالج ہونی چاہیے قرآن و حدیث کے حوالے سے، اور جو آگے کے مسائل ہیں، جو چیزیں احادیث کریمہ میں ملتی ہیں ہمیں، اس کے حوالے سے اتنی اویئرنیس پائی نہیں جاتی، اور اسی لیے شاید کچے ذہن جو ہیں جو مسلمانوں کے، وہ ایتھیسٹ وغیرہ جو سوالات اٹھاتے ہیں توحید کے حوالے سے، یوم آخرت کے حوالے سے، اور یہ جزا و سزا کے اعتبار سے وہ جس طریقے کے اعتراضات کرتے ہیں تو اس کے جوابات ان کے پاس نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے علماء حضرات سے جب ہم رہنمائی لیتے ہیں تو بہت سی اشکال دور ہو جاتی ہیں، بہت سے سوالات کے جوابات ہمیں مل جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے آج کا موضوع نہایت اہم ہے، بہت سنجیدگی کے ساتھ سننا اور سمجھنا اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے پہلے گیسٹ ہوا کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ ARYQ TV کی اسکرین پر جب یہ چہرہ آپ دیکھتے ہیں تو پوری دنیا جو ہے اسے فیضیاب ہوتی ہے آپ کے علم و فضل سے۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ جو وقی مطالعہ رکھتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے، تاریخ اسلام کے حوالے سے، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، ماشاءاللہ ایک ایسے جواں سال عالم دین کے جو قرآن اور حدیث اور تاریخ کے حوالے سے بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما ثقلین رشید دانیال شیخ محمد علی سہروردی علی شبیر، آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کافی ماشاءاللہ، یہ آج بھی بڑے خوشباش، اللہ تعالیٰ اسی طرح رکھے ان کو۔ اچھا مفتی صاحب، مفتی صاحب کی مسکراہٹ سے تو پھر پورا اسٹوڈیو ایسا ہو جاتا ہے۔ اچھا وہ بہرحال جب اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ موجود ہے، سب اس کے علم میں ہے، تو پھر میدان محشر کا قیام یا اس کا قائم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اچھا یہ سوال جو ہے ایتھیسٹ کی طرف سے بھی بہت آتا ہے، لادینی لوگ جو ہے اس پر بڑا کلام کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس پر آپ مفصل طور پہ بیان فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تو یہ اعتراض یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، تو یہ اعتراض وہی کرے گا جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو درجہ انسانیت پر اتارے گا اور اپنی مثل سمجھے گا، اور جو کیفیات، جو مقاصد، جو اغراض ہم پر وارد ہوتی ہیں یا وارثات بشریہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بھی متصل مان کے کویسچن کرے گا، تب ہوگا۔ تو سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو پھر اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرنا ہی حماقت ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا بالکل حق ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے۔ بے شک بے شک، کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، قدیم اسے کہتے ہیں جس پہ کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو۔ واہ واہ، عدم کا مطلب نہ ہونا، نہ ہونا، ابھی نہ ہونا اس پہ طاری نہ ہوا ہو، اور اس کا آسان مفہوم کیا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہو۔ سے۔ تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، ایسے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ بے شک، کیونکہ اگر صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ذات تھی، صفات نہیں تھی۔ اور جب یہ مان لیں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہزارہا عیوب و نقائص کی نسبت کرنا لازم آئے گا، کیونکہ حیات بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ تھا، حیات نہیں تھی، اس کا مطلب وہ زندہ ہی نہیں تھا، تو اس کو زندگی کس نے دی؟ پھر ایک اور ذات کا ماننا لازم آئے گا، پھر اس کے بارے میں یہی کویسچن ہوگا۔ اسی طرح کلام، اسی طرح قدرت، اسی طرح سننا، دیکھنا، علم، ارادہ، اگر اللہ کو اس سے خالی مان لیا جائے تو ایک مفلوج ذات کا سا تصور آئے گا، تو پھر اسے کس نے دیا؟ اس لیے ماننا پڑے گا جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے، اچھا جب صفات قدیم ہے تو علم بھی اللہ کا قدیم ہے، اللہ جانتا ہے، ارادہ بھی اللہ کا قدیم ہے، اللہ نے جو ارادے فرمائے وہ تو ازل سے فرمائے ہوئے کیا کیا میدان معاشر میں ہوگا، اور جانتا بھی ہے کہ کون کیا کیا کرے گا۔ ایسے ہی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، اور ایک روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اللہ، یعنی کیا ہونے والا ہے جو پیدا کرنے سے پہلے، اور یہ 50,000 میں سے ایک دن کتنا بڑا ہے، واللہ اعلم بالصواب، بے شک بے شک، تو سب جانتا اللہ ہے۔ ہی جانتا ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی طرف سے وہاں آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پوچھتا ہے کہ یا رب کریم کیا لکھوں، اس کو شقی لکھوں یا سعید؟ جو اللہ فرماتا ہے وہ لکھتا ہے۔ مذکر لکھوں یا مؤنث؟ پھر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ۔ اسی طرح اس کا رزق، اس کی موت کا وقت تک لکھ کر چلا جاتا ہے۔
یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. اب یہ منعقد کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک تو بڑا سبب انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، جو اسباب ظاہریہ، ایک ہوتا ہے اسباب حقیقی، سبب حقیقی، اسباب حقیقیہ یا حکمت حقیقی جو ہوتی ہے، یہ حکمت حقیقی ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن جو دلائل ظاہریہ سے ہمارے سامنے آئی، اس میں سے ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اظہار رحمت. ویسے تو اظہار رحمت زندگی میں ہوتے رہتا ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے، جانور وغیرہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے ایک مرتبہ اجتماعی طور پہ اپنے اظہار رحمت کو دکھائے گا کہ ہر ایک کا قلب تسلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برود قیامت اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائے گا، اتنی رحمت فرمائے گا کہ شیطان بھی، ابلیس بھی سر اٹھائے گا کہ شاید آج میں بھی بخشا جاؤں گا. اسی طریقے سے ایک اظہار رحمت کا یوں ہوگا معاملہ کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا اور مخلوق اور اس کے درمیان ایک پردہ لٹکا دے گا، مخلوق اسے نہیں دیکھے گی. اس کو سرگوشی سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سرگوشی فرمائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ یاد دلائے گا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اقرار کرتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بخش دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور ایک روایت میں تو ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ گنوائے گا تو ڈرتے ڈرتے اقرار کرتا رہے گا اور دل میں ڈر رہا ہوگا کبیرہ نہ سامنے آ جائیں. اللہ اکبر. تو جب اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے گا کہ جا تیرے تمام صغیرہ گناہوں کو نیکی میں بدل دیا، فوراً بولے گا اللہ تعالیٰ میرے کچھ کبیرہ تھے وہ کہاں گئے؟ کیا بات. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دہک فرمائے گا، اللہ یعنی ہنس پڑے گا اللہ تعالیٰ. حالانکہ ہمارے ذات بشریت سے پاک و صاف ہے، لیکن اس کی شان اللہ ہی جانتا ہے، اس کی حقیقت اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی. ایسا معاملہ ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک زبردست اظہار قدرت فرمائے گا. وہاں کے دن کے بارے میں لکھا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، قرآن کے واضح آیات سے ثابت ہے، اور مخلوق اربوں خربوں ہوگی. واللہ سریع الحساب، جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تیزی سے حساب لینے والا. ایک روایت میں ظہر سے عصر کے درمیان اتنا بس وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کا حساب پورا کر دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دوزخی دوزخ میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مظلوموں کو ظالموں سے بدلے مل جائیں گے، اور بالکل یوں وقت پلک جھپکتے سب ختم ہو جائے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک اور یہ ہوگا کہ کفار کی ذلت و رسوائی اور مومنین کی عزت، یہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا. اس میں سب سے بڑی عزت جو ہوگی وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اور شہداء کو بلائے گا، شہداء سے فرمائے گا جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا کہ لوگوں کی شفاعت کرو. اللہ. حتیٰ کہ جیسے ہمارے بچے ہیں مسلمان، آپ ہیں، ہم نیک لوگ، آپ تو نیک لوگ ہیں، مطلب جو مسلمان عام آدمی کہنا کہ میرا مطلب تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے شفاعت کرے گا. حتیٰ کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جہنمیوں کی لائن میں لگا ہوگا تو ایک جنتی سامنے سے گزرے گا، جہنمی کہے گا تم نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا میں نے تو نہیں پہچانا. وہ کہے گا یاد کرو دنیا میں نے تمہیں ایک دفعہ پانی پلایا تھا. کہے گا ہاں یاد آ گیا. کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے. وہ شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اچھا، پھر کفار کی ذلت اور رسوائی کہ ان کو وہ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے. بڑے بڑے ابو جہل، فرعون وہاں پہ کھڑے ہوں گے جن کے سر اونچے تھے. وہ متکبرین جو اپنے عہدوں، اپنے مناصب کی وجہ سے غریبوں مظلوموں کو کچلا کرتے تھے، جنہیں آج لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار اللہ کا کیسا انصاف ہے، ان کی پکڑ نہیں ہوتی، ہماری ہو جاتی ہے، ہم پہ آزمائشیں. ڈے آف ججمنٹ آنے دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ سپریم کورٹ ہوگی اور فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہوگی. وہاں کوئی رشوت نہیں ہوگی، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس وقت جو ان کفار کی، منافقین کی، یا اللہ تعالیٰ جن متکبرین سے ناراض ہوا، ان کی جو ذلت و رسوائی ہے وہ بھی اجتماعی طور پہ دکھانا مقصود ہے. تو بہرحال پوائنٹ ذکر کرتے جائیں تو بہت ٹائم لگے گا. مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار قدرت فرمائے گا اور تمام مخلوق کو چاہے گا کہ ایک ساتھ وہ تمام معاملات ہوں. اور ان کے نبیوں نے جو آخرت کی غیبی خبریں دی، ان کا عین الیقین سب کو حاصل ہو جائے. اللہ. کیونکہ قرآن میں جا بجا، اب جیسے ایتھیسٹ کا فرما رہے میں نہیں ہے، یہ بھی کھڑے ہوں گے وہاں پر، ہاں ایک لائن کے اندر تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو گمراہ ہو گئے تھے. برہانہ کھڑے ہوں گے، ان کے پاس جوتوں میں، پاؤں میں جوتے ہوں گے نا، جسم پہ لباس ہوں گے. نبی کریم نے فرمایا برہانہ پا برہانہ بدن کھڑے ہوں گے. وہاں دلائل دے لیجیے گا. جب عین الیقین حاصل ہوگا اس وقت پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور برود قیامت مومنین کے ساتھ اٹھائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. عام طور پر ناظرین یہ دیکھا گیا ہے کہ جب محشر کی بات ہو اور محشر کی ہولناکیوں کی بات ہو، لوگ وہ کرتے ہیں یار یہ تو بڑی ڈرانے والی باتیں کر رہا ہے. علماء حضرات کو اچھی اچھی باتیں سنایا میں. تو مفتی صاحب نے اس موضوع کو جس خوبصورت انداز میں بیان فرمایا کہ اللہ اتنا رب کریم، اتنا معاف فرمانے والا ہے اور اتنا بخشنے والا مہربان رب ہے کہ وہ بخش دے گا. اور ہم تو الحمدللہ اللہ کی رحمت سے اس کے پیارے حبیب کی امت میں ہیں. ہمیں تو
اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اللہ کی کریمی اور رحیمی پر نظر رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ وہ ضرور بخش دے گا. یا رب تو کریمی ہو رسول تو کریم، یا رب تو کریمی ہو رسول تو کریم، صد شکر کے ہستے میانے دو کریم. حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد، اس موضوع کو کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین محترم، آج بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میدان محشر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب نے بڑی صراحت کے ساتھ خوبصورت کلمات ارشاد فرمائے اس تناظر میں کہ ہمیں اس کی آگہی بھی ہو اور اس کے حوالے سے یہ بھی ذہن سازی ہو جائے ہماری کہ ہم تمام نیک اعمال بھی کرتے رہیں اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہوں. تو علامہ لیاقت حسین نظری صاحب تشریف فرما. قرآن و حدیث کی روشنی میں میدان محشر کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ جو تفصیل ملتی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا اور ایک وقت وہ آئے گا کہ یہ ساری کی ساری کائنات فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوگی، یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، ہر چیز فنا ہو جائے گی. اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت واذا البحار سجرت، یہ ساری کی ساری آیات طیبات. اذا السماء انشقت واذنت ربها وحقت، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر وہ وقت آ جائے گا کہ رب تبارک و تعالیٰ انسان سے کہ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، ایک دن تمہیں لوٹ کر جانا ہے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے. وبالآخرۃ ھم یوقنون الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. فرمایا ان کا اس بات پر گمان ہے، یقین ہے بلکہ، کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر انہیں لوٹ کر جانا ہے. ابھی اب ذکر کر رہے تھے کہ دہریہ تو یہی سمجھتا ہے کہ نہ ہمیں کوئی مارنے والا ہے نہ ہمیں کوئی زندگی دینے والا ہے. وہ تو یہی کہتے ہیں وما یہلکنا الا الدہر، کہ ہمیں کس نے مارا، کس نے زندگی دی. کہتے نہیں یہ مرور زمانہ کے ساتھ لوگ مرتے جا رہے ہیں اور اگلے لوگ آتے جا رہے ہیں. ہم کہتے نہیں ہمیں پیدا کرنے والی بھی ایک ذات ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اٹھایا جائے گا. دیکھیں ہم سورہ فاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے. جس دن رب تبارک و تعالیٰ کا میزان ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہوگی. اور وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ، فرمایا کہ مجرموں کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا اور ایمان والوں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا. وہی میدان معاشر ہے، وہی سب کچھ ہے. فرمایا لیکن حالات ایسے ہوں گے، اللہ اکبر، وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ، یہ لفظ آ گیا قرآن کے اندر، وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا. فرمایا کہ اس دن پہاڑوں کو چلایا جائے گا، زمین برابر ہو جائے گی اور سب کا حشر ہوگا، کوئی ایک بندہ بھی نہیں بچ سکے گا. وَعُرِيدُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. فرمایا صف در صف اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوں گے اور ایسے آئیں گے کہ جیسے دنیا کے اندر وہ آئے تھے. جیسے مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑھی، بخاری کی حدیث پاک ہے کہ حفاتن و عراتن، فرمایا ننگے پاؤں ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میدان معاشر کے اندر سورج بالکل سوا نیزے پر یا 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. اور وہ ایک دن کتنا ہوگا؟ فرمایا کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. انسان پسینوں کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا، ہر شخص کا اپنے اپنے حساب سے پسینہ ہوگا، لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے. اس وقت لوگ یہی کہیں گے کہ بھائی کسی طرح ان حالات سے ہماری جان چھوٹ جائے. اور ہر آدمی اتنا پریشان اور اتنا نفس نفسی کے عالم میں ہوگا کہ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی، جتنے پیار کے رشتے ہیں، محبت کے رشتے، سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے. ہاں اللہ کے وہ پیارے بندے، جیسے سب نے علماء کا ذکر کیا، فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرمایا متقین کے ساتھ، صالحین کے ساتھ اگر تعلق ہوگا تو وہ بھاگیں گے نہیں. اللہ اکبر. حضور پہلے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے، اس کے بعد پھر وہ بھی کھولیں گے. فرمایا بڑی مشکل ترین حالات ہوں گے، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سب کو لے جایا جائے گا اور میزان عمل لگے گا. فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ
ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ، دو طبقات ہوں گے، کچھ نے نیکیاں کی ہوں گی، ان کا میزان عمل بھاری ہوگا، وہ کامیاب و کامران خوش ہوں گے. اور فرمایا فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، فرمایا جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا، وہ خوش ہوں گے کہ ہم کامیاب و کامران ہوئے. اور جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں پیٹھ سے دیا جائے گا وہ کہیں گے یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ. اور نامہ اعمال جس وقت دیا جائے گا، قرآن نے رئیس بھائی قرآن کا پوچھا آپ نے، قرآن نے اس منظر کو بھی بیان فرمایا، فوضع الکتاب فتری المجرمین مشفقین مما فیہ، فرمایا مجرمین کانپ رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ بڑی چیز چھوڑی. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. فرمایا جتنے زمین کے دفینے ہیں وہ سب باہر آ جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین بھی خبریں دے رہی ہوگی. اور فرمایا اس دن رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، ہاں گے وہ دنیا کے بادشاہ جو کہتے تھے ہماری حکومت ہے، ہم سپر پاور ہیں، ہمارے ہاتھ میں سارا کچھ ہے، کہیں سے آواز نہیں آئے گی للہ الواحد القہار، صرف اسی کی عدالت ہوگی، اسی کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہوگا. بس رئیس بھائی قرآن کی میں نے آیات طیبات آپ کے سامنے پڑھی، سب نہیں پڑھ سکتے، سب ذکر نہیں کر سکتے. اتنا ہے کہ یہ قرآن نے فکر آخرت قرآن کا بنیادی موضوع ہے، یہ ہمیں اسی لیے بتایا کہ اس میدان محشر کے لیے ہم تیاری کریں کہ وہاں ہم سرخرو ہو جائیں. کہنا متعدد قرآن کریم کی آیات بینات کا سہارا لیتے ہوئے، حوالہ دیتے ہوئے علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب نے یوم محشر کا جو حوالہ دیا ہے اور جو تذکرہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں ملتا ہے اس کو ذکر فرمایا. ناظرین، فرام ویری فرسٹ ڈے ٹو لاسٹ ڈے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور تا قیام قیامت جتنے لوگ آئے ہیں ان کے لیے میدان محشر جو ہے، کہا یہ جاتا ہے کہ میدان عرفات جو ہے وہی میدان محشر ہوگا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کیا یہ ممکن ہے کہ اتنی مخلوق اللہ کی اس میدان عرفات جو موجودہ میدان عرفات ہے اس میں سما جائے گی؟ یہ سوال ہی ہے، کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. رضوی، سب سے پہلے تو میں عرض کرتا چلوں کہ یہ ایک عوامی غلط فہمی ہے کہ میدان عرفات میں میدان محشر ہوگا. میدان عرفات میں میدان محشر نہیں ہوگا، یہ لوگوں میں مشہور ہے ایسے ہی، مطلب اس کی کوئی دلیل کسی کے پاس نہیں ہے، عوام میں بلا وجہ یہ بات مشہور ہے. حدیث مبارکہ میں حضور جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے جس حصے کی طرف میدان محشر کا اشارہ کیا وہ ارض شام کی طرف ہے. تو حضور نے فرمایا الشام ارض المحشر، یہ جو ملک شام ہے، جو شام کی سرزمین ہے، یہ محشر کی سرزمین ہے. تو میدان محشر جو قائم ہوگا وہ شام کی سرزمین پر قائم ہوگا. لیکن اس کے ساتھ جیسے آپ نے جو سوال جوڑا کہ یہ چھوٹا سا میدان نظر آ رہا ہے، اتنے سارے لوگ کیسے جمع ہوں گے، تو بلا شبہ یہ جو میدان عرفات، یا پہلی بات تو یہ غلط فہمی دور ہو گئی. دوسرا، میدان محشر جو قائم ہوگا اسے زمین یا جو دنیا کا میدان اس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، قیاس نہیں کرنا چاہیے. آخرت کا میدان ہے، تو آخرت اللہ ہی جانتا ہے کتنا بڑا ہوگا. وہ آخرت کے معاملات کو دنیا کے معاملات پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس کو قیاس کریں گے تو یقیناً گمراہیاں پیدا ہوں گی. دوسرا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ کسی بھی حصے پر اپنی تمام مخلوق کو جمع کرنا چاہے تو بلا شبہ وہ کر سکتا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس دن جو میدان محشر جو قائم ہوگا، جس طرح علامہ صاحب نے آیت مبارکہ بھی پڑھی تھی، قرآن مجید میں ہے یوم تبدل الارض غیر الارض، یعنی یہ زمین اس نوعیت اور اس کیفیت کی نہیں ہوگی جس طرح آج کی ہے، بلکہ زمین کی ماہیت اور کیفیت تبدیل ہو جائے گی. اور احادیث مبارکہ میں مختلف کیفیات بیان ہوئی ہیں کہ زمین یا تو سفید چاندی کی طرح ہو جائے گی، روٹی کی مانند ہو جائے گی، یا آگ کی ہوگی، یا غبار والی ہوگی. مختلف روایات احادیث مبارکہ ملتی ہیں. تو علماء نے کہا کہ ان میں تطبیق بالکل ممکن ہے، ایسا نہیں کہ یہ آپس میں منافات ان کے اندر موجود ہے. یعنی جہاں مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کی جو جگہ ہے وہ چاندی کی ہوگی اور وہ روٹی کی مانند بالکل برابر زمین ہوگی، اور جو کفار جس جگہ پہ کھڑے ہوں گے وہاں پر آگ ہوگی یا گرد و غبار ہوگا. یہ جو زمینی کیفیات ہیں یہ عام زمینی کیفیات نہیں ہوں گی، بلکہ اس زمین کو تو لپیٹ دیا جائے گا. قرآن مجید کے اندر جس طرح اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ زمین تو لپیٹ دی جائے گی. وہاں جو میدان محشر قائم ہوگا اس کی کیفیات زمینی کیفیات سے بالکل
مختلف ہوں گے، اور حدیث میں جو اشارہ ہے وہ ملک شام کی طرف ہے۔ اچھی آپ نے وضاحت فرما دی۔